اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے لیے دشمن کو اپنے مقصد میں ناکامیاب ہونے والا عمل آپ حضرات کے لیے لے کر کے آئے ہیں۔ اگر آپ حضرات نے پورے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے دشمن کو ہر مقصد میں ناکامیابی عطا فرمائے گا، چاہے وہ آپ کا دشمن کسی بھی طرح کا کوئی دشمن کیوں نہ ہو۔ ناظرین محترم، دیکھیے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، دشمن گھر کے باہر تو ہوتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن گھر کے اندر ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اکثر و بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غیر آدمی یعنی غیر رشتہ دار تو دشمنی کم رکھتا ہے، اگر کوئی اپنا ہوتا ہے تو وہ بہت دشمنی رکھتا ہے۔ طرح طرح کی دشمنی انسان اپنے ذہن میں دوسرے کے لیے بھرنا شروع کر دیتا ہے، طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مان لیجئے گا اللہ رب العزت اس کی کمائیوں میں برکتیں کر رہا ہے، اس کو ہر نیک جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما رہا ہے، تو اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھر کے باہر ہی کیوں نہ ہو، اس شخص سے دشمنی پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس شخص کو ہر کام میں ناکامیابی ملے۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جذباتوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اس شخص کی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، دیکھیے دشمن تو دشمن ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا دشمن ہو یا کوئی بڑا دشمن ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے دشمن ایسے ہوتے ہیں، آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کمائیوں میں روک لگانا چاہتے ہیں، آپ کو ہر طرح سے برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی عزت و آبرو کو نیلام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تو ایسے لوگوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، ایسے دشمن سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو میرے پیارے عزیز دوستو آپ حضرات اس عمل کو کریں، اور کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ کا دشمن کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کے دشمن کو ہر اس کے کام میں ناکامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جس صورت کا وظیفہ آج ہم آپ حضرات کے لیے لائے ہیں، بہت ہی کام آنے والا یہ عمل ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا وظیفہ آج ہم آپ حضرات کے لیے لائے ہیں۔ یہ دو صورتیں 30ویں پارے کے اندر ہیں اور آخری دو صورتیں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات ایسے ہی بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ ہم اس ویڈیو کے آخری میں آپ کو ایک مرتبہ ان دو صورتوں کو پڑھ کر کے بھی بتائیں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آئیے اب یہ جان لیتے ہیں اس عمل کو کس وقت کیا جائے گا اور کون کون اس عمل کو کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس عمل کو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، مرد چاہیں وہ بھی کر لیں اور عورتیں چاہیں وہ بھی کر لیں، لیکن شرط یہ ہے اس عمل کو وہ شخص کرے جو پاک اور صاف رہتا ہو اور جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندیاں کرتا ہو۔ بہتر ہے اگر کوئی شخص ایسا آپ کے گھر میں نہیں ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو آپ ہی 5 وقت کی نمازوں کی پابندیاں کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو نیک جائز مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ حضرات ناظرین، دیکھیے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، چاہے کوئی چھوٹا درود پاک آپ حضرات پڑھ لیں یا کوئی بڑا درود پاک پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ حضرات کو یاد ہو وہ درود پاک آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے۔ ہم ایک مرتبہ پڑھ کر کے بھی بتا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔
پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 21 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ آپ کا دشمن کسی بھی مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کے دشمن کو اس کے ہر مقصد میں ناکامیابی عطا فرمائے گا، کیسا بھی آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے آپ سے رنجش مانتا ہو، کسی بھی طرح سے وہ آپ کو پھنسانا چاہتا ہو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ کا جو بھی دشمن ہوگا وہ طرح طرح سے آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کے دشمن کو ہر اس کے مقصد میں ناکامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کا دشمن پریشان ہو جائے گا کہ اس کی کوئی بھی چال کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی ہے۔ بس آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، وہ آپ کو وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں پر آپ کا وہم و گمان تک نہیں پہنچے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تو آئیے اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔